نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلبہ و طالبات، محترم حضرات و خواتین، محترم اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کے حوالے سے آج ہماری کلاس نمبر 5 ہے، اور انشاءاللہ آج ہم سورہ مریم کی آیات 20 تا 39 کا مطالعہ کریں گے، اور جو کتاب کے صفحات آپ کے سامنے ہیں، صفحہ نمبر 26، 28 اور 30، درمیان میں وہ بلینک پیجز بھی ہیں، تو فمبل تھوڑا سا مجھے ہو گیا تھا۔ تو آج انشاءاللہ ہم 5ویں کلاس آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات کے چوتھے حصے کے حوالے سے، اور سورہ مریم کی آیات 20 تا 39 ہیں۔ کچھ آیات کی تعداد زیادہ ہے، تو آئیے براہ راست ہم اپنا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مقاصد مطالعہ، یعنی لرننگ آؤٹ کم کیا ہوگی۔ آج کی کلاس میں جن آیات کا مطالعہ کریں گے تو کیا باتیں ہم سمجھ سکیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات، بیٹے کی بشارت پر حضرت مریم علیہ السلام کا کیا رد عمل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ولادت کا ذکر ہے۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نشانی بنانے سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نشانی قرار دیا، اس کو بھی ہم سمجھیں گے۔ نمبر 3، بیت الحم سے کیا مراد ہے، یہ وہ مقام جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو اس سے کیا مراد ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ چوتھا نقطہ، قوم نے حضرت مریم علیہ السلام پر کیا بہتان لگایا، بہتان جھوٹا الزام لگانے کو بھی کہتے ہیں۔ اور 5ویں بات، قیامت کے دن کو یوم الحسرت کیوں کہا گیا، ویسے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا حسرت کا دن کیوں کہا گیا، یہ بات بھی انشاءاللہ آج ہمارے سامنے آئے گی۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورہ مریم کی آیات 20 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، آیت نمبر 39 تک ہمیں جانا ہے۔ تو ان آیات کا پہلے ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر تشریح کی طرف چلیں گے ہمیشہ کی طرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 20 سے ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں، اور ابھی ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اسکرین پر آیات 20 تا 23 آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ قالت، مریم علیہ السلام نے فرمایا، امنا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ یہ تو ترجمہ ہوا، ملا کر جب ہم پڑھیں گے تو دونوں واو جو درمیان میں جن پر تشدید ہے ان کو ملا کر بھی پڑھا جاتا ہے، ہم بعد میں آپ کے سامنے اس طرح بھی پڑھ دیں گے انشاءاللہ۔ قال کذالک، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یوں ہی ہے، قال ربکی، آپ کے رب نے فرمایا ہے، ہوا علی ہین، کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور تاکہ ہم اسے اپنی طرف سے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور رحمت بنائیں، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے، فَحَمَلَتْهُ، تو ان کو اس بچے کا حمل ہو گیا، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو وہ اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، پھر درد ذہ انہیں لے آیا، إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کی طرف، قالت، وہ کہنے لگیں، یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری ہو جاتی۔ اگلی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، سورہ مریم کی آیات 24 تا 26۔ فناداہا من تحتہا، پھر اس فرشتے نے انہیں ان کی وادی کے نشیب سے پکارا، اللہ تحزنی، کہ غم نہ کیجئے، قد جعل ربک تحتک سریہ، آپ کے رب نے آپ کے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، وہزی الیک بجذع النخلۃ، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلائیے، تساقط علیک رطبا جنیہ، یہ درخت آپ پر تازہ کھجوریں گرا دے گا، فکلی، پھر آپ کھائیں، واشربی، اور پئیں، وقرری عینا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں، فإما ترین من البشر احدا، پھر اگر آپ کسی انسان کو دیکھیں، فقولی، تو اشارے سے کہہ دیں، انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے رحمان کے لیے نہ بولنے کے روزے کی نظر مان رکھی ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، لہذا میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اگلی آیات ہیں سورہ مریم آیات 27 تا 31۔
فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں. قَالُوا يَا مَرْيَمُ، انہوں نے کہا اے مریم، لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، یقیناً تم تو بڑی عجیب چیز لائی ہو. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوکی امرأ سوء، نہ تو تمہارے والد برے آدمی تھے، وما کانت امکی بغیہ، اور نہ ہی تمہاری والدہ بدکار تھیں. فاشارت الی، تو انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم، وہ سب بولے ہم کیسے بات کریں، من کان فی المہد صبیہ، اس سے جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. قال، وہ بچہ بول اٹھا، انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا، اور مجھے بابرکت بنایا. اینما کنت، جہاں بھی میں ہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا. ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. اگلی آیات سورہ مریم آیات 32 تا 36. وبرم بوالدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اس نے مجھے سرکش و نافرمان نہیں بنایا. والسلام علیہ، اور سلامتی ہے مجھ پر. یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا. ویوم اموت، اور جس دن میں وفات پاؤں گا. ویوم ابعث حیا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. ذالک عیسی ابن مریم، یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں. قول الحق، یہی سچی بات ہے. الذی فیہ یمترون، جس میں لوگ شک کرتے ہیں. اچھا جی، ملا کر بھی ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں. قول الحق الذی فیہ یمترون، جس میں لوگ شک کرتے ہیں. ما کان للہ، اللہ کی شان نہیں. ان یتخذ من ولد، کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے. اذا قضا امرا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے. فانما یقول له کن، تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا. فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے. فَاعْبُدُوا، تو اسی کی عبادت کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے. اگلی اور آخری آیات آج کے درس کی سورہ مریم آیات 37 تا 39. ان کا ترجمہ: فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، پھر مختلف جماعتیں آپس میں اختلاف میں پڑ گئیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، تو ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جنہوں نے انکار کیا. مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک بڑے دن کی حاضری سے. اسمع بِهِمْ وَأَبْصِرْ، کیا خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے. یوم یأتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے. لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن آج ظالم لوگ واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور آپ ان کو حسرت کے دن سے ڈرائیے. اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جب ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور وہ لوگ آج دنیا میں غفلت میں ہیں. وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ایمان نہیں لاتے. یہ الحمدللہ سورہ مریم کی آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں 20 تا 39، ان کا ترجمہ ابھی ہمارے سامنے آیا. اب آئیے ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں، اور تھوڑا سا لیسن آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ آیات خاصی زیادہ ہیں، تو آئیے براہ راست تشریح کی طرف چلتے ہیں. اتنا تو ہمارے علم میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت، یہ ذکر پہلے آ چکا ہے، اور بی بی مریم علیہ السلام کے ہاں معجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا معاملہ یہ بیان ہو رہا ہے. قوم نے کچھ الزام تراشی کی ہے بی بی مریم علیہ السلام پر، تو ان کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام نے پوری گفتگو فرمائی ہے. یہ ساری باتیں ہیں جو آج انشاءاللہ ہم سمجھ رہے ہیں. اب آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں. سورہ مریم آیت نمبر 20 سے بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ،
یہ میں نے ملا کر بھی آپ کے سامنے پڑھ دیا. شروع میں چونکہ ہم ترجمہ الگ الگ آیات کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں اس لیے ہم الگ الگ پڑھ رہے تھے. یہاں میں نے ملا کر تجوید کے قاعدے کے مطابق پڑھ بھی دیا آپ کے سامنے ترجمہ. مریم علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں. بات کو آگے بڑھاتے ہیں، تشریح کی طرف چلتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بیٹا عطا کرنے کی بشارت پر حضرت مریم علیہ السلام کا رد عمل معجزانہ طور پر معاملہ ہو رہا ہے. جبریل امین آئے ہیں، بی بی مریم کو بتا رہے ہیں اور وہ ایک رد عمل کا اظہار کر رہی ہیں. کیا؟ وہ حیران ہوئیں کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا اور نہ ہی میں بدکار ہوں. یہ تو بی بی مریم علیہ السلام کا ایک رد عمل ہوا. اب لوگ کیا کہیں گے جب یہ بیٹا پیدا ہو جائے گا، تو لوگ کیا کہیں گے، یہ ان کے ذہن میں ایک سوال تھا. آگے چلتے ہیں، اگلی آیت، آیت نمبر 21. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. ترجمہ ہے اس کا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یوں ہی ہے، آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے تاکہ ہم اسے اپنی طرف سے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور رحمت بنائیں، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے. اب جواب آ رہا ہے بی بی مریم علیہ السلام کے سوال پر. تشریح کی طرف چلتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضرت مریم علیہ السلام کے تعجب پر جواب. کیا جواب عطا ہو رہا ہے جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے؟ آئیے سمجھتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی طرح ہوگا جیسے بشارت دی گئی ہے، جو خوشخبری سنائی گئی، انگلش میں گڈ نیوز جسے کہا جاتا ہے، یہ جو خوشخبری دی گئی ہے، بشارت دی گئی ہے، ایسا ہی ہوگا. نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے اور یہ ایک طے شدہ بات ہے. کیا؟ کہ بیٹا تو ہو کر رہے گا اللہ کے خاص حکم سے. ایک علمی بات، اور ہم سب کو اساتذہ کرام ہوں، والدین ہوں، طلبہ و طالبات ہوں، ذہن نشین رکھنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل یا ناممکن نہیں. وہ اسباب کا پابند نہیں ہے. دنیا میں عام طور پر بچے پیدا ہوتے ہیں والدین کے ملاپ اور تعلق کے نتیجے میں، اور اسی طرح انسانی نسل کا قافلہ آگے بڑھا. مگر اللہ تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کو والد و والدہ دونوں کے بغیر پیدا فرمایا. اللہ کو اسباب کی حاجت نہیں، وہ مسبب الاسباب ہے. لکھا ہے آگے، وہ بغیر اسباب کسی کو بھی تخلیق کرنے پر مکمل قدرت اور اختیار رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں نا علی کل شیء قدیر ہے، ہر بات پر پورا اختیار رکھتا ہے. بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی حکمت، ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کی حکمت کو بھی بیان ہم کر رہے ہیں. اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دے. یہ حکمت تو اللہ نے بیان فرمائی، ہم اس کی تشریح کر رہے ہیں آپ کے سامنے. لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دے عیسیٰ علیہ السلام کی اس معجزانہ پیدائش کو، اور اپنی طرف سے لوگوں کے لیے رحمت بنائے. اللہ پیغمبروں کو بھیجتا ہے رحمت کے طور پر بھیجتا ہے، لیکن ان کو ایک نشانی کے طور پر بھی بھیجا جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نشانی بنانے سے مراد یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو ایک معجزانہ حیثیت سے بنی اسرائیل کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت تخلیق کا اظہار ہو جائے. کیا بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل جن میں پہلے یہود تھے، اب ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے، اور یہ معجزانہ پیدائش سے اظہار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر قدرت تخلیق ہے تاکہ وہ ایمان لائیں. یہ ہے جو اس میں حکمت بیان کر دی گئی کہ ان کو نشانی بنانے سے کیا مراد ہے. اگلی آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 22. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. اس کا ترجمہ، تو ان کو اس بچے کا حمل ہو گیا تو اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں. اب پیدائش کا موقع آ رہا ہے، اس کا تذکرہ آ رہا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کا امتحان. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے خود بخود حاملہ ہو گئی، پریگننٹ ہو جانا. اب یہ خاص معجزہ ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اور جبریل امین علیہ السلام نے پھونک ماری. یہ سب غیب کے معاملات ہیں. قرآن حکیم سچا کلام ہے، ہم مانتے ایسا ہی ہوا، اللہ کے حکم سے ہوا. پھونک ہے جبریل علیہ السلام کی، اور خود بخود اب حاملہ ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی. کون؟ بی بی مریم علیہ السلام. حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہونے کے بعد ایک مکان کی طرف تشریف لے گئیں جسے بیت الحم کہتے ہیں، اور وہاں اکیلی جا کر بیٹھ گئیں. ابھی بیت الحم ایک جگہ کا نام ہے، یہ کہاں ہے آئیے اس کو سمجھتے ہیں. بیت الحم کی طرف تشریف لے جانے کی حکمت. بیت الحم بیت المقدس سے مشرقی جانب ایسٹرن سائڈ پر تقریباً 8 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے. بیت المقدس سے واقف ہے نا، اس سے 8 میل دور، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی.
حضرت مریم علیہ السلام اس وجہ سے بیت الرحم کی طرف تشریف لے گئیں کہ اگر اسی حالت میں بیت المقدس کے حجرے میں بیٹھی رہتی تو ان کا حمل لوگوں پر ظاہر ہو جاتا تو خاندان والے اور قوم کے دوسرے لوگ بھی ان کا جینا مشکل کر دیتے، اس لیے اس شدید آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد خاموشی کے ساتھ اپنے حجرے کو چھوڑ کر دور مقام پر چلی گئیں تاکہ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی پوری ہو تب تک قوم کی لام تان سے بچی رہیں۔ حجرے میں ہوتی تھی نا، خاص عبادت کا ایک حجرہ ہوتا تھا، عبادت کے لیے خاص مقام اور حجرہ کمرہ ہوتا تھا، لیکن جب یہ معاملہ پیش آیا تو اب لوگ ان کو برے الفاظ سے کچھ کہتے، نہ جانے کیسے الزام لگاتے، تو وہاں سے دور چلی گئیں۔ پھر جب اللہ کی مرضی ہوگی، بچے کی ولادت ہو جائے گی، تب تک تو وہ سکون کا معاملہ رہے، اس لیے وہ بیت الرحم کی طرف چلی گئیں۔ آیت نمبر 23، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا۔ اس آیت کا ترجمہ، پھر درد ذہن انہیں لے آیا کھجور کے تنے کی طرف، وہ کہنے لگی اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں بھولی بصری ہو جاتی۔ درد ذہن مشکل لگا ہوگا لفظ آپ کو۔ جب کسی خاتون کے ہاں بچے کی پیدائش کا موقع آتا ہے اور ولادت کا معاملہ ہوتا ہے، اس وقت جو درد ہونے کا معاملہ آتا ہے اس کو درد ذہ، ایک شدت ہے، ایک تکلیف ہے، ایک آزمائش ہے، اس کو درد ذہ کہا جاتا ہے۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی خواہش کا اظہار، اب جب یہ معاملہ ہونے آ رہا ہے تو کیا ایک خواہش کا وہ اظہار کر رہی ہیں؟ ایک بڑا بھاری معاملہ ہے، لوگ کیا کچھ کہیں گے، اس بات کو ذہن میں رکھیے اور سنیے۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے واقعے کا ذکر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام ولادت کے وقت کی تکلیف سے مجبور ہو کر ایک کھجور کے تنے کا سہارا لینے کے لیے اس کے قریب تشریف لے گئیں۔ ایسے موقع پر جب بچے کی ولادت کا معاملہ ہوتا ہے تو کوئی شے مضبوط پکڑ لینا، یہ بھی اہل علم نے بیان فرمایا کہ اس سے تھوڑی آسانی ہوتی ہے، تو بی بی مریم ایک کھجور کے تنے کا سہارا لینے کے لیے اس کے قریب تشریف لے گئیں۔ قوم کی لان تان کے خوف کا تصور کر کے حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے مرنے اور بھولی بصری ہونے کی خواہش ظاہر فرمائی، کیونکہ اس مسئلے پر لوگوں کو مطمئن نہ کر سکنے کا ڈر تھا۔ لوگ تو الزام لگائیں گے، نہ جانے کیسی باتیں کریں گے، اب میں کیا جواب دوں گی، یہ بات ان کو پریشان کر رہی تھی، تو اس طرح کا انہوں نے خواہش کا اظہار کر دیا، اور یہ ایک فطری رد عمل تھا۔ اس طرح کے احساسات کے نتیجے میں یہ بات ہو سکتی تھی۔ نیز اس آیت میں ان کی کمال شرم و حیا کا بھی بیان ہے کہ وہ قوم کی لام تان کے ڈر سے دعا فرما رہی ہیں کہ کاش وہ مر گئی ہوتی اور بھولی بصری ہو چکی ہوتی۔ یہ خاتون کی شرم اور حیا بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ حیا کا پہلو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس خوف کی وجہ سے وہ یہ اظہار کر رہی کاش میں مر جاتی، کاش بھولی بصری ہو جاتی، یہ بھی ان کی شرم و حیا کے کمال کا اظہار جو اس مقام پر آ رہا ہے۔ سورہ مریم کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 24، فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا۔ اس کا ترجمہ، پھر اس فرشتے نے انہیں ان کی وادی کے نشیب سے پکارا کہ غم نہ کیجیے، آپ کے رب نے آپ کے نیچے سے چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی حضرت مریم علیہ السلام کو تسلی، اب یہ تو ان کی زبان پر الفاظ آ کہ تسلی کیا عطا ہو رہی ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے، آئیے سمجھتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ علیہ السلام غم نہ کیجیے، آپ کے رب نے آپ کے پاؤں کے نیچے چشمہ جاری فرما دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں اپنا پاؤں مارا جس کی وجہ سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ابن عباس صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پاؤں مارا تو پاؤں کے مارنے کی وجہ سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ وہاں پہلے سے خشک نہر تھی مگر خشک تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پہ پانی جاری فرما دیا، اور وہیں ایک خشک کھجور کا درخت تھا خشک لیکن تھا کھجور کا خشک درخت، اس میں پتے اور پھل آ گئے اور اسی وقت پک گئے۔ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے، پانی کا چشمہ بھی جاری فرما دیا اور کھجوریں بھی تازہ وہاں پر عطا فرما دی، اور ان کے استفادے، ان سے فائدہ اٹھانے کی تلقین بھی آگے آ رہی ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 25، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا،
اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلائیے، یہ درخت آپ پر تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ یہ آیت نمبر 25 ہے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا حضرت مریم علیہ السلام کو مشورہ، پانی بھی جاری ہو گیا، کھجور کا درخت بھی وہاں پر موجود ہے، مشورہ کیا آ رہا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کھجور کے تنے کو ہلانے کا مشورہ دیا تاکہ وہ ان پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے۔ البتہ فرشتہ خود بھی ان کے سامنے کھجوریں پیش کر سکتا تھا، لیکن درخت کے ہلانے کا حکم اس لیے دیا تاکہ اسباب کو اختیار و استعمال کیا جائے اور نتیجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے۔ جو بھی ظاہر کے ساز و سامان ہیں، چیزیں وہ تو اختیار کریں گے نا، نتیجہ کس پر چھوڑیں گے؟ اللہ پر۔ اچھا، ایک اور نقطہ ہے، اللہ نے پانی جاری فرما دیا تو اللہ چاہتا تو کھجوریں بھی گرا دیتا درخت سے، لیکن نہیں، جتنا انسان کے بس میں ہوتا ہے نا اتنا انسان کو کرنا چاہیے۔ پانی جاری کرنا بی بی مریم کے لیے ممکن نہ تھا، اللہ نے جاری فرما دیا، لیکن کھجوریں بھی اللہ نے وہاں پر پکی ہوئی عطا فرما دی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ تنے کو ہلائیے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے کہا جا رہا ہے، تو یہ ان کے بس میں تھا۔ جو انسان کے بس میں ہے وہ انسان کو کرنا چاہیے، محنت ہمیں کرنی چاہیے۔ عملی پہلو، ایک پریکٹیکل ایسپیکٹ کیا ہے، آئیے اس کو بھی جانیں۔ اسباب کی اس دنیا میں انسان کو ممکنہ حد تک اسباب اختیار کرنے چاہیے، اسی لیے حضرت مریم علیہ السلام کو درخت کا تنا ہلانے کا حکم فرمایا گیا۔ اس میں کسب و محنت اور اسباب کو اپنانے کا درس دیا گیا ہے، لہذا ہمیں محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ یعنی کوئی اسٹوڈنٹ یہ نہ کہے اللہ چاہے گا تو میں پاس ہو جاؤں گا، اللہ تو چاہتا ہے بھائی آپ کو محنت بھی تو کرنی ہے، ہم کو محنت بھی تو کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسباب اختیار کریں گے، مینز جو اویلیبل ہیں ان کو اختیار کریں گے، استعمال کریں گے، لیکن نتیجہ کون عطا کرے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ آیت نمبر 26، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ ترجمہ، پھر آپ کھائیں اور پئیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں، پھر اگر آپ کسی انسان کو دیکھیں تو اشارے سے کہہ دیں کہ میں نے رحمان کے لیے نہ بولنے کے روزے کی نظر مان رکھی ہے، لہذا میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ ایک اور ہدایت بی مریم علیہ السلام کو دی جا رہی ہے، آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ آیت میں حضرت مریم علیہ السلام کے لیے احکام، اس آیت میں حضرت مریم علیہ السلام کو کھانے، پینے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ نیز آپ علیہ السلام کو لوگوں کی الزام تراشی سے بچنے کے لیے یہ تدبیر بتائی گئی کہ اگر آپ کسی آدمی کو دیکھیں تو کہہ دیں کہ میں نے رحمان کے لیے خاموشی کے روزے کی نظر مان رکھی ہے اور میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ وہ جو امکان تھا نا، یہ ان کو پریشانی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، تو کوئی بات کرنا چاہے تو آپ کہتے ہیں میں نے رحمان کی خاطر خاموشی کے روزے کی نظر مان رکھی ہے۔ اب ایک سوال آتا ہے، خاموشی کے روزے سے کیا مراد؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ سابقہ امتوں میں چپ کا روزہ ہوا کرتا تھا کہ کسی انسان سے بات نہ کی جائے اور سارا دن خاموش رہا جائے۔ پچھلی امتوں میں مختلف نوعیت کے احکامات تھے، کچھ سخت بھی تھے۔ ہمارا معاملہ تو آپ کو پتہ ہے، بولے بغیر تو گزارا نہیں رہتا۔ شکر اللہ نے اس امت کو یہ حکم نہیں دیا، لیکن پچھلی امتوں میں چپ کا بھی روزہ تھا، کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں اور چپ بھی رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کو بولنے کی اجازت ہے، لیکن خیر کی بات بولنی چاہیے، بری بات سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت سورہ مریم، آیت نمبر 27، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ أَن لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ اس کا ترجمہ، پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں، انہوں نے کہا اے مریم یقیناً تم تو بڑی عجیب چیز لائی ہو۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ ہے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہدایات۔ حضرت مریم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوم کے پاس لے کر جائیں۔ قوم نے حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے کر الزام لگایا کہ یہ تم نے بہت ہی برا کام کیا، معاذ اللہ۔ وہی جس کا ان کو خدشہ تھا، لوگوں نے برا الزام لگانا شروع کر دیا بی بی مریم پر، معاذ اللہ۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلی آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 28، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرؤ سوء وما کانت امک بغیہ۔ اس کا ترجمہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارے والد برے آدمی تھے اور نہ ہی تمہاری والدہ بدکار تھی۔ یہ اب قوم کہہ رہی ہے، یہ آیت نمبر 28 کا ترجمہ۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ قوم کا حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان کسے کہتے ہیں؟ جھوٹا الزام لگانے کو۔ قوم نے کہا کہ اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارے والد برے تھے
اور نہ ہی تمہاری والدہ بدکار تھی، یہ تم نے کیا برا کام کیا؟ معاذ اللہ، یعنی تمہارے ماں باپ اور خاندان والے ہمیشہ سے نیک رہے ہیں، تم نے یہ برا کام کیسے کیا؟ وہی قوم الزام لگا رہی ہے۔ اچھا، ایک اہم بات کہ ہارون کی بہن کیوں کہا، آئیے اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ قوم کا حضرت مریم علیہ السلام کو ہارون کی بہن کہنا، ایک رائے یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھیں، جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بھائی کا نام ہارون تھا۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ تمہارے والد پاک باز تھے، ماں پارسا تھی یعنی نیک تھی، اور بھائی نیک تھے، پھر یہ حرکت تم سے کیوں کر سرزد ہوئی، یعنی ایسا کام تم نے کیوں کر ڈالا۔ یہ وہ ساری بحث ہے کہ جو اب قوم کے افراد کچھ الزام لگا رہے ہیں۔ سورہ مریم کی اگلی آیت، آیت نمبر 29، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اس کا ترجمہ، تو انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، وہ سب بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بڑا دلچسپ معاملہ آ رہا ہے، آئیے اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر آپ کے سامنے ہمارے سامنے آئے گی۔ قوم کی طرف سے لگائے جانے والے الزامات پر حضرت مریم علیہ السلام کا جواب۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بچہ ان سوالات کا جواب دے گا، کیونکہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کو چپ رہنے کا کہا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے نا؟ حیرت انگیز بات، بچہ بولے گا، ماں کی گود میں بولے گا؟ جی، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جو اللہ کے خاص حکم سے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، اور اب وہ والدہ کی گود میں گفتگو بھی کریں گے، آگے ذکر آ رہا ہے۔ قوم کا حضرت مریم علیہ السلام کے جواب پر تعجب کا اظہار، قوم تو پریشان، مزید پریشان ہو گئی۔ قوم کے لوگ غصے کا اظہار کرتے ہوئے بولے کہ یہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، جو ابھی بولنا بھی نہیں جانتا، بھلا ان باتوں کو کیا جواب دے سکتا ہے؟ جواب تو تم دو، یہ بچہ کیسے دے گا؟ اب سنیے اس بچے کی تقریر جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ایک طویل تقریر اگلی آیات میں آ رہی ہے۔ سنیے اگلی آیت، آیت نمبر 30، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ بچہ بول اٹھا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس سے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ تقریر شروع ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا بیان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود ہی میں کلام فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول سے عیسائیوں کے اس غلط عقیدے کا بھی رد ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، معاذ اللہ۔ یہ غلط عقیدے ہیں نا کرسچینٹی کے، مسیحیت کے ماننے والوں کے، کہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، یا خود وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، خدا ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ کا بندہ جب انہوں نے کہہ دیا تو ان غلط عقیدوں کا بھی رد ہو گیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جواب سے چند حقائق کی وضاحت بھی ہوتی ہے کہ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی بنایا اور کتاب یعنی انجیل عطا فرمائی۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہیں۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں۔ غلط عقیدوں کا بھی رد ہو گیا اور انہیں کتاب عطا کی گئی، اس کا بھی ذکر آ گیا۔ نمبر 4، ایک اور حقیقت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کسی گناہ کا نتیجہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے اور معجزانہ طور پر پیدا فرمایا۔ یہ جواب بھی عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے والدہ کی گود میں لوگوں کے سامنے آ چکا ہے۔ 5ویں بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواری حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اس ایک آیت میں اتنی ساری باتیں حقائق کے اعتبار سے سامنے آ جاتی ہیں۔ اسی آیت میں مزید بیان تشریح کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں کا اظہار فرمانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اپنی کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ایک نبی ہونے کا اعزاز بھی عطا فرمایا ہے، یعنی مجھے آئندہ کتاب کا عطا کیا جانا اور نبوت سے سرفراز فرمایا جانا طے شدہ اور یقینی بات ہے۔ ابھی تو پیدا ہوئے لیکن فرمانے مجھے کتاب عطا ہوئی، مجھے نبی بنایا، یعنی آئندہ جب عمر میں آگے میں بڑھوں گا تو کتاب بھی میرے پاس ہوگی اور نبوت کا بھی اظہار ہوگا۔ علمی بات، ایک اہم نقطہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مہد یعنی گود میں کلام فرمانے کا واقعہ صرف ایک بار وقوع پذیر ہوا، ایک ہی مرتبہ ہوا، جب لوگوں کو حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا یقین ہو گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنا فرما کر خاموش
ہو گئے اور اس کے بعد کلام نہ فرمایا یہاں تک کہ اس عمر کو پہنچے جس میں بچے بولنے لگتے ہیں۔ عام عمر میں جب بچے بولتے اس عمر میں بولنے لگے، یہ کلام والدہ کی گود میں کیا ہے انہوں نے، اور ان کی پاک دامنی بی بی مریم علیہ السلام کی پاک دامنی واضح ہو گئی اور لوگوں کو چپ کرا دیا گیا، گویا کہ یہ کلام فرما کر پھر عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے تھے۔ آیت نمبر 31، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اس کا ترجمہ، اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا جب تک میں زندہ رہوں۔ یہ آیت نمبر 31 کا ترجمہ۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا ذکر فرمانا، ابھی تقریر جاری ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برکت والا بنایا ہے، جہاں بھی میں رہوں، یعنی آسمان میں ہوں یا زمین میں، برکت ہی برکت میرے رب نے مجھے عطا فرمائی۔ یہ ساری تقریر چل رہی ہے۔ اور اگلا نقطہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برکت والا ہونے سے مراد، اس سے مراد لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والا، خیر کی تعلیم دینے والا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید و بندگی کی دعوت دینے والا ہے۔ پیغمبر کا وجود سراپا خیر و برکت ہوتا ہے، کیونکہ انہی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندوں کو دین و ہدایت کی روشنی ملتی ہے، جو تمام خیرات و برکات کا مجموعہ ہے۔ اچھا، ایک بات ہم آپ کو بتائیں، طلبہ بھی نوٹ کر رہے ہیں اور اساتذہ بھی، ہم نے یہ جو پورا سلسلہ ہے نا ان ویڈیوز کا، جو درسی کتابیں ہیں مطالعہ قرآن کی، وہ کانٹینٹ بھی اس میں شامل ہے، اور جو ٹیچرز کے لیے رہنمائی اساتذہ ٹیچر گائیڈ ہم نے تیار کی، اس کا کانٹینٹ بھی شامل ہے۔ کچھ جگہ طلبہ کو ہو سکتا ہے کہ بعض الفاظ مشکل محسوس ہو، ہم اس کی وضاحت کر دیتے۔ البتہ ہماری کوشش یہ ہے کہ پورا پیکج، درسی کتاب اور رہنمائی اساتذہ ٹیکسٹ بک اور ٹیچر گائیڈ جو علم فاؤنڈیشن نے مطالعہ قرآن حکیم کے نصاب کے لیے تیار کی، یہ پورا پیکج آپ کے سامنے ان ویڈیوز کی صورت میں آ جائے۔ اچھا، تو انبیاء برکت والے ہوتے ہیں اور ان سے لوگوں تک اللہ کے دین کی روشنی اور ہدایت پہنچتی ہے، اور خیرات، خیر کی جمع خیرات، ہمارے خیرات کچھ اور مفہوم استعمال ہوتا ہے، خیر بھلائی کو کہتے ہیں، خیرات و برکات کا مجموعہ ہے، تو وہ برکت والے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کی وضاحت بھی ہمارے سامنے ہو گئی۔ اگلا ایک اور نقطہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے احکامات، جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں تب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے احکامات عطا فرمائے، نماز بھی اور زکوٰۃ بھی۔ تو ایک بڑا اہم علمی نقطہ آپ کے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ نماز اور زکوٰۃ دو ایسی عبادتیں ہیں جن کا حکم ہر شریعت میں فرمایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے اس معجزانہ کلام میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ تو نماز کا فرض ہونا، زکوٰۃ کا صاحب نصاب لوگوں پر فرض ہونا، یہ ساری عبادتیں، نماز و زکوٰۃ، یہ تمام شریعتوں میں پیغمبروں کے ادوار میں رہی ہیں۔ اس کے بعد سورہ مریم کی آیت نمبر ہے 32، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ اس کا ترجمہ، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور اس سے مجھے سرکش و نافرمان نہیں بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر جاری ہے، تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کا بیان، آیت میں مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے معجزانہ طور پر پیدا فرمائے گئے تھے، اسی لیے یہاں پر صرف آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ معلوم ہوا، ورنہ تو والدہ والد دونوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم قرآن کریم وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا بار بار قرآن کہتا ہے، مگر چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تو خاص والدہ کے ساتھ اسے سلوک کا، اکیلی والدہ کا ذکر آیا ہے۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ناپسندیدہ صفت سے برات کا اظہار فرماتے ہوئے یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں سرکش اور محروم یعنی بدبخت نہیں بنایا۔ بدبخت، بد نصیب کو بھی کہا جاتا ہے، نفی ہو رہی ہے، وہ بہت اچھے نصیب والے تھے، وہ بہت عمدہ تھے، سرکشی کرنے والے، بد نصیبی کی روش والے نہیں تھے۔ یہ بھی ان کی صفت ہی گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بیان ہوئی۔ ایک اہم عملی پہلو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انہی لوگوں کی فطرت میں سرکشی اور قسمت میں بدبختی لکھی جاتی ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت گزار اور اطاعت شعار نہیں ہوتے۔ لہذا ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ ماں باپ کی خدمت ہمیں جنت لے جا سکتی ہے،
اور ماں باپ کی نافرمانی جہنم لے جا سکتی ہے، اور اگر ماں باپ کی خدمت نہیں تو ہمارے نصیب اچھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ہم اپنے والدین کے ساتھ بھلا سلوک کریں۔ ہاں اگر کسی کی والدہ کسی کے والد یہ دونوں دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ تعالی ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور حیات ہے ماں باپ تو وہ بہت بڑی نعمت ہے، ان کو راضی کر کے ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے اور اللہ کی جنت کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 33، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اس کا ترجمہ، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل کا بیان۔ ایسی بات پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی آ چکی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر سلامتی فرمائی جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ وفات پائیں گے اور جس دن دوبارہ انہیں اٹھایا جائے گا، یعنی انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سلامتی کی خوشخبری عطا فرمائی گئی۔ ایک اہم عملی پہلو پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، پیدائش، موت اور موت کے بعد اٹھایا جانا، تین باتیں، پیدائش، موت اور موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، انسان کی زندگی میں تین بہت اہم اور مشکل ترین مواقع ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں مواقع پر خاص رحمت، فضل اور سلامتی کی خوشخبری عطا فرمائی گئی۔ ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہر وقت خاص فضل و کرم کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دنیا اور آخرت کے معاملات میں سلامتی عطا فرمائے۔ آیت نمبر 34، ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہی مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہی سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قواری پاکیزہ عورت حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے اور ان کی ولادت بغیر والد کی ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں نبی بنایا، گود میں انہیں گویائی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور بنی اسرائیل کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی کنیت ابن مریم بھی استعمال کی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور وہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ ساری حقیقتیں ہمارے سامنے آئیں، لیکن لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا بتایا جا رہا ہے، لوگوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک کرنا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں حد سے تجاوز کیا اور انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، معاذ اللہ، جبکہ یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، معاذ اللہ، جبکہ دونوں معاملات حقیقت کے برعکس ہیں اور وہ حقائق ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ علمی بات، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپس میں اختلاف کیا۔ یہود نے کہا کہ وہ جادوگر اور یوسف نجار کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، یہ الزام یہود نے لگایا، بدنصیب لوگ تھے۔ نصارہ کے ایک فرقے نے کہا کہ وہ ابن اللہ ہے، کہ اللہ کے بیٹے، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ کیتھولک فرقے نے کہا کہ وہ ثالث ثلاثہ، تین خداؤں میں سے تیسرے ہیں، یہ ایک اور طبقے نے کہہ دیا کہ تین میں سے خدا ہے، معاذ اللہ۔ اور تیسرے فرقے یعقوبیہ آرتھوڈاکس نے کہا کہ وہ اللہ ہے، معاذ اللہ، عیسیٰ ہی خدا ہے، معاذ اللہ۔ یہ سارے غلط تصورات یہود اور نصارہ کے، ان کا رد قرآن پاک کرتا ہے۔ بس یہودیوں اور عیسائیوں دونوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کے حوالے سے حدود سے تجاوز کیا اور انتہائی غلط عقیدہ قائم کیا۔ آیت نمبر 35 کی طرف چلتے، ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے اس سے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی شان کا بیان، اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان، یہی ہمارا نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ انسانوں کے لیے اولاد کا نہ ہونا ایک عیب ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا عیب ہے، کیونکہ معاذ اللہ نہ اللہ نے بوڑھا ہونا ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر موت آنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے کسی اولاد کی حاجت نہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کو کوئی اولاد کی حاجت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بیٹا یا بیٹی کا تصور کوئی اللہ کے لیے اولاد قرار دے، یہود نے، نصارہ نے، مشرکوں نے قرار دی، کتنا بھونڈا اور غلط عقیدہ ہے۔ سنیے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بیٹا یا بیٹی کا تصور کرنا شرک ہے، اور شرک بدترین گناہ ہے جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ معافی نہیں فرماتا سوائے اس کے کہ آدمی خود سچی توبہ کر کے شرک چھوڑ دے، ورنہ تو معافی شرک گناہ کی قطعاً نہیں ہے۔ آیت نمبر 36، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے تو اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ عبادت پر پہلے بھی کلام ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی دعوت دی ہے۔ عبادت سے مراد پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، شرعی اصطلاح میں عبادت کا مفہوم ہے معبود کے سامنے اپنے آپ کو انتہائی عاجزی میں جاننا اور اس کے لیے انتہائی تعظیم کو تسلیم کرتے ہوئے اس کا اظہار کرنا، اللہ ہی کو معبود ماننا، اس کی عظمت کا قائل ہونا اور اپنے آپ کو اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکائے رکھنا۔ اس معنی کے لحاظ سے عبادت کا مستحق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا اور زندگی کے تمام گوشوں اور شعبہ جات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ کے مطابق عمل درآمد کرنا بھی عبادت شمار ہوتا ہے، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ معبود اللہ ہے اور اس کی عبادت کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ سیدھے راستے سے مراد، سیدھے راستے کا ذکر آیا تھا، سیدھے راستے سے مراد وہ راستہ ہے جس کی طرف قرآن مجید نے رہنمائی فرمائی ہے۔ یہی وہ سیدھا راستہ ہے جو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقام جنت تک لے جانے والا ہے۔ اسی راستے کی دعا ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 میں مانگتے ہیں۔ کون سی بھلا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہی سیدھا راستہ قرآن کا راستہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے، ہمیں ان کے راستے کی پیروی کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 37 کی طرف چلتے ہیں، فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 37۔ پھر مختلف جماعتیں آپس میں اختلاف میں پڑ گئیں تو ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جنہوں نے انکار کیا ایک بڑے دن کی حاضری سے۔ اختلاف میں پڑھنے والی جماعتوں سے مراد تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی آیا، اس سے مراد اہل کتاب کے فرقے اور خود عیسائیوں کے فرقے ہیں، یہود نصارہ دونوں کا ذکر پہلے آ چکا۔ ان کے اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید یا آخرت کے ہونے کے بارے میں شک کرتے تھے۔ ایک اور نقطہ، آخرت کا انکار کرنے والی قوموں کا انجام، ایسی قوموں کے لیے تباہی ہے ایک بڑے دن کی حاضری کے وقت، یعنی قیامت کے دن۔ جو آج انکار کر رہے ہیں آخرت کا، کل اللہ کے سامنے پیش تو ہونا ہے، بڑی تباہی سے ایسے لوگ دوچار ہوں گے۔ کیا ہوگا اس دن؟ اگلی آیت میں ذکر ہے، سورہ مریم آیت نمبر 38 اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، کیا خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج ظالم لوگ واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن ظالموں کا حال، آیت کے ترجمے سے بھی بات واضح ہوئی۔ قیامت کے دن ظالمین خوب سننے والے اور دیکھنے والے ہوں گے۔ یہ ظالم لوگ دنیا میں نہ حق بات سننے کے لیے تیار ہیں، نہ انہیں صراط مستقیم نظر آ رہی ہے، لیکن قیامت کے دن انہیں حق بات خوب سمجھ آ رہی ہوگی اور وہ سیدھا راستہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، بلکہ وہ واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ ایک لفظ آیا ظلم، ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، کیا مراد ہے ظلم سے؟ ظلم کے معنی کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا ظلم ہے، اور ظالم اس کو کہتے ہیں جو حقدار کا حق ادا نہ کرے۔ سب سے بڑا حق تو اللہ کا ہے نا، تو سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی عبادت نہ کرے، اس کا حکم نہ مانے۔ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، جیسے کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے کہ بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ آج کی آخری آیت ہے آج کی کلاس کی، سورہ مریم کی آیت نمبر 39 وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آپ ان کو حسرت کے دن سے ڈرائیے جب ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ لوگ آج دنیا میں غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 39 کا ترجمہ۔ آیت میں مذکور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ لوگوں کو حسرت یعنی قیامت کے دن سے ڈرائیے۔ اب قیامت کے دن کو یوم الحسرت کہنے کی وجہ، حسرت کا دن کیوں کہا جا رہا ہے، بہت اہم نقطہ ہے۔
اس روز کو یوم الحسرت اس لیے کہا گیا ہے کہ اہل جہنم کے لیے تو یہ حسرت ہونا ظاہر ہے کہ اگر وہ مومن صالح ہوتے تو ان کو جنت ملتی، اب جہنم کے عذاب میں گرفتار ہیں تو جہنمیوں کو تو یہ حسرت ہو کہ کاش ہم جنت میں ہوتے۔ البتہ خاص قسم کی حسرت اہل جنت کو بھی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال کرنے والے کو اس پر حسرت ہوگی کہ اور زیادہ نیک اعمال کیوں نہ کر لیے کہ اور زیادہ درجات جنت ملتے۔ اللہ اکبر۔ جہنمی تو حسرت کرے گا کاش جنت والے اعمال کرتا جنت میں ہوتا، جنت کے کچھ لوگ کمی کچھ حسرت کریں گے کاش اور نیک اعمال کرتے اور بلند درجات پاتے۔ طبرانی شریف میں یہ روایت حدیث مبارک موجود ہے۔ تو آج ہم حسرت نہ کریں، آج تو عمل کرنے کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ظالموں کی کوتاہیوں کا بیان۔ آج دنیا میں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے، تو کل جہنم میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہم ایمان پر تو ہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں۔ غفلت سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو رد کرنا یا بھلا دینا اور موت کو بھول کر آخرت کی تیاری نہ کرنا، یہ ہے غفلت۔ ہم غفلت میں مبتلا تو نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔